बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मैं लाई हूँ अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में बहुत ही दिलचस्प और हैरान कुन सवालात। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कौन सी कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी की वजह से 40 साल मैदान तैया में भटकती रही? जवाब: बनी इसराइल। सवाल: किस बादशाह ने सबसे पहले सर पर ताज रखा? जवाब: कारून ने। सवाल: जब हजरत इलियास अलैहिस्सलाम रबपोश हुए तो कौन सा परिंदा इनके लिए रोटी लाता था? जवाब: कौवा है। एक कौवे को अल्लाह पाक ने हुक्म दिया और वो सुबह शाम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के लिए रोटी लाता था। सवाल: इंसान किस चीज में आसानी से फंस सकता है मगर इससे निकल नहीं सकता? जवाब: मुश्किल वक्त में। सवाल: अबू जहल को किस जंग में कत्ल किया गया? जवाब: अबू जहल को जंग बदर में कत्ल किया गया। सवाल: दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना कैसा है? जवाब: दज्जाल के आने के बाद ईमान लाना बेफायदा है। सवाल: रात को सोते हुए क्या लेने से आपकी उम्र लंबी होती है? जवाब: खराटे लेने से। सवाल: हर इंसान के साथ नेक और बद अमाल लिखने वाले दो फरिश्ते होते हैं, उनके नाम क्या हैं? जवाब: करामन कातिबीन। सवाल: क्या आप जानते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहन्नमी लोगों के बारे में क्या फरमाया है? जवाब: रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें जहन्नमी लोगों के बारे में ना बताऊं? हर सख्त मिजाज, बद इखलाक और तकब्बुर करने वाला जहन्नमी है। सवाल: किस नमाज की दो रकातें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उस सबसे बेहतर है? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की दोनों रकातें दुनिया और दुनिया में जो कुछ है उन सब से बेहतर है। सवाल: जमीन पर पहली बारिश कब हुई थी? जवाब: जमीन पर पहली बारिश 10 मुहर्रम को हुई थी। सवाल: किन दो लोगों के दरमियान बैठने से तबीयत खराब हो जाती है? जवाब: दो खवातीन के दरमियान चलने या बैठने से तबीयत में बिगाड़ पैदा हो जाता है। सवाल: हदीस के मुताबिक सदका दिन में किस वक्त देना चाहिए? जवाब: फरमाने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि सुबह सवेरे सदका दिया करो
کیونکہ مصیبت صدقہ سے سبقت نہیں لے جا سکتی۔ سوال: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح کیسے داخل ہوئی؟ جواب: تخلیق آدم علیہ السلام کے بعد ان میں روح نتنوں کے راستے داخل ہوئی۔ سوال: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی مرتبہ تجارتی سفر پر گئے؟ جواب: حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجارتی سفر پر بالکل نہیں گئے، ضرورت نہ تھی۔ سوال: باقاعدہ فوج کا شعبہ کس کے دور میں شروع ہوا؟ جواب: باقاعدہ فوج کا شعبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کس نے بنوایا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ سب سے پہلے کسی بن کلاب نے بنوایا تھا۔ سوال: کون سی چیز پینے والا کبھی بوڑھا نہیں ہوتا؟ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ جواب: جام شہادت پینے والا۔ شہید کو زندہ کہا گیا ہے اور شہید کبھی بوڑھا نہیں ہوتا کیونکہ جنت میں سب جوان ہوں گے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحشی بن حرب کو اسلام لانے کے بعد حکم دیا تھا کہ وہ میری آنکھوں کے سامنے نہ آیا کرے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ جواب: حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں جو فرشتے آتے تو ان کی قوم نے کہا تھا کہ ان کو ہمارے حوالے کر دو۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں کتنے جمعے ادا کیے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 500 جمعے کی نماز ادا کی کیونکہ جمعہ ہجرت کے بعد شروع ہوا اور اس کے بعد آپ 10 سال حیات رہے، اس لیے اتنے جمعے بنتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے کون سے نبی ہیں؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام سب سے پہلے علم نجوم کو جاننے والے ہیں۔ سوال: آدھا قرآن کس سورت کو کہا جاتا ہے؟ جواب: آدھا قرآن سورۃ الزلزال کو کہا جاتا ہے۔ سوال: وہ کون سے نبی تھے جو 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام 40 دن اپنی بیوی کی وجہ سے آزمائش میں رہے۔ سوال: وہ کون سی نعمت ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے؟
جواب: نماز پنجگانہ ہے جو صرف آخری امت کو عطا کی گئی ہے۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت مقاتل نے اس کا نام نبا ذکر کیا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ماشا کہا ہے۔ سوال: من سلوہ کس دن نازل ہوتا تھا؟ جواب: من سلوہ ہفتے کے دن نازل ہوتا تھا۔ سوال: انسان پر سب سے پہلے کیا فرض کیا گیا تھا؟ جواب: انسان پر سب سے پہلے نماز کو فرض کیا گیا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: وہ صحابی حضرت بلال بن ابی رباح رضی اللہ عنہ ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دی اور تینوں جگہ توحید کا اعلان کیا۔ سوال: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام کیا ہے؟ جواب: قطب شمالی اور قطب جنوبی کی سمت کا تعین کرنے کے 7 طریقے بتانے والے مسلمان کا نام البیرونی ہے۔ سوال: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر کس صورت میں کیا گیا؟ جواب: حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کا ذکر سورۃ مریم میں کیا گیا۔ سوال: قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد جانور کہاں جائیں گے؟ جواب: قیامت کے دن جانوروں کا بھی حساب کتاب ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے بدلہ لیں گے اور بعد میں وہ مٹی میں مل جائیں گے۔ سوال: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے 10ویں نمبر پر وفات پائی۔ سوال: رحمان عمار کس جھوٹے نبی کا لقب تھا؟ جواب: رحمان عمار جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کا لقب تھا۔ سوال: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کس کو اپنا جانشین بنایا تھا؟ جواب: دنیا میں جانے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ سوال: من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اتارا گیا؟ جواب: من و سلویٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت پر اتارا گیا۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے کن 2 چیزوں پر غمگین ہونے سے منع فرمایا ہے؟
جواب: تکلیف آنے پر اور جو کچھ ہاتھ سے چھوٹ گیا اس پر۔ سوال: معراج کے سفر میں براق کی لگام کس کے ہاتھ میں تھی؟ جواب: معراج کے سفر میں براق کی لگام حضرت میکائیل علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم کتنا تھا؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام کی قوم کا قد کم از کم 90 فٹ تھا۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کس نبی کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا؟ جواب: حضرت ذوالقرنین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ سوال: بتائیے موت کا منظر کس کی تحریر و ترتیب ہے؟ جواب: موت کا منظر خواجہ محمد اسلام کی تحریر و ترتیب ہے۔ سوال: قرآن مجید کی وہ کون سی سورت مبارکہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی؟ جواب: قرآن مجید کی سورت فاتحہ ہے جو 2 بار نازل ہوئی۔ سوال: کس مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں؟ جواب: عیسائی مذہب کے لوگ خود کو پیدائشی گنہگار کہتے ہیں۔ سوال: سب سے پہلے ڈف کس نے بجایا؟ جواب: سب سے پہلے ڈف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم نے بجایا۔ سوال: کس جادوگر نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا؟ جواب: فارس بن جاہیہ ساباتی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اصل میں یہ جادوگر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح عصا رکھتا تھا اور جادو کے ذریعے لاٹھی کا اژدہا بنا دیتا تھا۔ سوال: شیطان کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب: شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ سوال: کون سا نیک کام کرنے کے بعد استغفار کرنا ضروری ہے؟ جواب: اگر کسی نے اچھا کام کیا، کوئی صدقہ کیا، استغفار کریں، نماز پڑھی تو استغفار کریں، روزہ رکھا، استغفار کریں، حتیٰ کہ ہم نے کوئی بھی اچھا کام کیا تو استغفار کریں۔ ہر نیکی والے کام کے بعد استغفار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اے اللہ، میں نے یہ کام کیا ہے لیکن مجھے جیسے کرنا چاہیے تھا تیری مرضی کے مطابق، تیری شایان شان جیسے مجھے کرنا چاہیے تھا ویسے میں نے نہیں کیا۔ اے اللہ، میں معافی چاہتی ہوں، یا اللہ میں نے جیسے بھی کیا ہے تو اس کو قبول فرما۔ یہاں پر بھی استغفار کی توفیق کامل جانا اللہ کی طرف سے رضا مندی کی علامت ہے۔ سوال: وہ کون سا نیکوکار ہے جو گناہ گار سے بھی بد نصیب ہے؟ جواب: وہ انسان جو محنت کر کے نیکیاں کرتا ہو اور ساتھ ریاکاری کرے۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار کس چیز کو کہا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانے کا سردار نمک کو کہا ہے۔ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس بیٹی کا نام حضرت اسماء رضی اللہ عنہا ہے جسے ابو جہل نے تھپڑ مارا تھا۔ سوال: وہ کون سا جاندار ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں؟ جواب: شہد کی مکھی ہے جس کا کھانا ہم چرا کر کھاتے ہیں۔ سوال: حجاج بن یوسف نے کس صحابی کی شان میں گستاخی کی؟ جواب: حجاج بن یوسف نے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ سوال: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ جواب: حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ جواب: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کا اصل نام برہا ہے۔ نکاح کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام جویریہ رکھا۔ سوال: خواب میں آسمان دیکھنے والوں کے لیے کون سی خوشخبری ہے؟ جواب: اگر کوئی خواب میں آسمان دیکھے تو دولت ملنے کی نشانی ہے۔ سوال: اس اونٹنی کا کیا نام ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا؟ جواب: اس اونٹنی کا نام القصوہ ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر مدینہ کیا تھا۔ سوال: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو عرب کا دماغ کا لقب دیا تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس کی تصویر نکاح سے پہلے دکھائی گئی اور کس چیز پر دکھائی گئی؟ جواب: اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تصویر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح سے پہلے ریشم کے سبز ٹکڑے پر دکھائی۔ سوال: سب سے زیادہ لمبے لوگ کس قوم کے تھے؟ جواب: سب سے زیادہ لمبے لوگ قوم عاد کے تھے۔ سوال: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں کس کی حکومت تھی؟ جواب: جب مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو وہاں نجاشی کی حکومت تھی۔
سوال: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے کس صحابی کو بھیجا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں تبلیغ کرنے کے لیے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔ سوال: کیا عورت اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ اذان کے فوراً بعد نماز نہیں پڑھ سکتی جب تک مسجد میں جماعت نہ ہو جائے، اس وقت تک عورت کا گھر پر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، جبکہ درست بات یہ ہے کہ عورت کا اذان کے فوراً بعد نماز پڑھنا جائز ہے۔ اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ مسجد میں جماعت ہونے کے بعد ہی عورت گھر پر نماز ادا کرے گی تو اس کی نماز ہوگی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ عورت اذان کے فوراً بعد نماز ادا کر سکتی ہے اور اس طرح نماز پڑھنا بھی جائز ہے۔ سوال: کھانا کھاتے ہوئے شخص کو سلام کرنا کیوں منع ہے؟ جواب: فقہ کرام نے لکھا ہے کہ کھانا کھانے والے کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ ہاں، اگر گزرنے والا بھوکا ہو اور اس کو یہ معلوم ہو کہ اس کو کھانے پر بلا لیا جائے گا تو ایسی صورت میں سلام کرنا مکروہ نہیں ہے، اور کھانے والا اگر کھانے میں ایسا مصروف ہو کہ سلام کرنے کی صورت میں کھانے میں حرج ہو یا لقمہ حلق میں اٹک سکتا ہو تو اسے سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ حالت میں کھانے والا سلام کر سکتا ہے، اس میں کراہت نہیں ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کون سی صاحبزادی ام المومنین ہیں؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں۔ سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی 2 سال میں تیار ہوئی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے کس چیز کو دیکھ کر کہا کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے؟ جواب: جب رات کی تاریکی چھا گئی تو آپ نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا کہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ سوال: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کیا پہنتے تھے؟ جواب: حضرت ادریس علیہ السلام نے سلا ہوا کپڑا پہنا تو اس سے پہلے لوگ کھال پہنتے تھے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کس صورت میں کھائی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم سورۃ العصر میں کھائی ہے۔ سوال: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی کس صورت میں ہیں؟ جواب: حق آ گیا اور باطل مٹ گیا اور باطل مٹنے والی چیز ہے، یہ الفاظ قرآن پاک کی سورۃ فتح میں ہے۔ سوال: نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: نجاست حقیقہ کی 2 قسمیں ہیں، نجاست غلیظ اور نجاست خفیفہ۔ سوال: کس نبی کی زیارت کرنے کے لیے جانور بھاگ کر آئے تھے؟
जवाब, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जियारत करने के लिए जानवर भाग कर आए थे। सवाल, सबसे पहले कागज किसने तैयार किया था? जवाब, सबसे पहले हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तैयार किया था। सवाल, कौन सा अमल इंसान की अक्ल को कमजोर कर देता है? जवाब, ज्यादा सोना इंसान की अकल को कमजोर कर देता है। सवाल, वो कौन सी चीजें जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पास रखते थे? जवाब, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा अपने पास मिसवाक रखते थे। सवाल, यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्कफल किस पैगंबर का लक़ब था? जवाब, यहूदी रिवायत के मुताबिक जुल्कफल हज़रत हस्केल अलैहिस्सलाम का लक़ब था। सवाल, मस्नूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ कराने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, मस्नूई दांत लगाने का तरीका मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम अबुल कासिम अल ज़हरवी है। सवाल, वो कौन सी कौम है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है? जवाब, कौम बनी इसराइल है जिसे अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा नाफरमान करार दिया है। सवाल, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम किस गिरोह से ताल्लुक़ रखता था? जवाब, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो का कातिल अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम ख़वारिज गिरोह से ताल्लुक़ रखता था। सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी किस नाम से पुकारते हैं? जवाब, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा जाए इबादत को यहूदी हैकल सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। सवाल, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर कितनी सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिस मैयत पर 3 सफ़े नमाज जनाजा पढ़ लें वो बख्श दिया जाएगा। सवाल, ग़ज़वा तबूक में शरीक ना होने वालों को वईद किस सूरत में दी गई है? जवाब, ग़ज़वा तबूक में शरीक ना होने वालों को वईद सूरत तौबा में दी गई है। सवाल, किस सहाबी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने साथ वो निस्बत थी जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से थी? जवाब, अपने चचेरे भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को जब इन्हें ग़ज़वा तबूक में मदीना में छोड़ा था। सवाल, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद कितनी थी? जवाब, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों की तादाद 12 थी।
جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ کتنا عرصہ جہنم میں رہے گا؟ جواب: مسلمان زیادہ سے زیادہ 7,000 سال تک جہنم میں رہے گا۔ سوال: قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس نے قتل کا طریقہ کہاں سے سیکھا تھا جبکہ وہ قتل کا طریقہ نہیں جانتا تھا؟ جواب: قابیل نے قتل کا طریقہ ابلیس سے سیکھا تھا۔ سوال: کس نماز کے بعد گھر میں جھاڑو دینے سے غربت نہیں آتی؟ جواب: اکثر یہ سننے میں آتا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جھاڑو دینے سے گھر میں کبھی غربت نہیں آتی، یا مغرب کی نماز کے بعد جھاڑو دینے والے کے گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایسا کچھ بھی احادیث و روایت سے ثابت نہیں۔ البتہ گھر میں ہر وقت صفائی رہنی چاہیے۔ سوال: مہمان نوازی کتنے دن کی شمار ہوتی ہے؟ جواب: مہمان نوازی 3 دن تک کی شمار ہوتی ہے۔ سوال: عشرہ و مبشرہ کتنے صحابی تھے؟ جواب: عشرہ و مبشرہ 10 صحابی تھے۔ سوال: دنیا کا وہ کون سا بادشاہ ہے جس نے سب سے پہلے اپنے سر پر تاج رکھا تھا؟ جواب: نمرود کنعان بادشاہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ سوال: اونچائی چڑھتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی چڑھتے وقت اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ سوال: کون سے پودے کے پھول کھانے سے شوگر، کینسر کی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: دنیا میں سب سے زیادہ کیمو کی میڈیسن جو کینسر کے مریض کو دی جاتی ہے، اس میں سب سے بڑا الکلائڈز کے اصول کا سورس آف الکلائڈز کا جو ہے وہ سدا بہار کا پھول ہے۔ یہ بہت بڑا اینٹی کینسر ہے۔ اگر یہ پودا آپ کے گھر میں، صحن میں یا پھر اطراف میں لگا ہوا ہے تو پھر وہ تمام چیزیں جو نظر نہیں آتی، انہیں وائرس کہہ لیجئے یا پھر مختلف بیماریاں، بد اثراتی ہو یا نحوست کہہ لیجئے، کوئی بھی ایسا فنکشن یا ایکشن جو نظر نہیں آ رہا ہو مگر وہ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی یہ پودا لگا ہوتا ہے وہاں پر شام کے وقت اس پودے کی بھینی بھینی ہوا، قبل از فجر یا فجر کے فوری بعد اس کی بھینی بھینی ہوا چلتی ہے۔ اس کی خوشبو سکون کو پھیلاتی ہے اور انسان کے جسم میں سب سے بڑا ٹاکسن جیسا کہ شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، انفلامیشن ہے، تو یہ ساری چیزیں یہ پودا، یہ پھول اور اس کی خوشبو اور اس کے ہوائی اثرات اڑا دیتے ہیں اور جسم سے تمام منفی اثرات نکال دیتے ہیں۔ مزید یہ کہ سدا بہار کے پھول کو خشک کر کے اس کا پاؤڈر بنا کر پانی میں ملا کر نہار منہ پینے سے ان تمام بیماریوں سے چھٹکارا ممکن ہے۔ سوال: اونچائی سے نیچے آتے وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ جواب: اونچائی سے نیچے آتے وقت سبحان اللہ پڑھنا چاہیے۔ سوال: نماز پڑھنے سے پہلے وضو کس صورت میں لازمی قرار دیا گیا ہے؟ جواب: نماز پڑھنے سے پہلے وضو سورۃ المائدہ میں لازمی قرار دیا گیا ہے۔ سوال: وضو کے اعضاء کو 3 بار سے زیادہ بار دھونے پر کون سی مصیبت آتی ہے؟
جواب: سخت گناہ ہے۔ سوال: انسان کے اندر موت کا خوف بیٹھ جانا کس چیز کی نشانی ہے؟ جواب: جادو کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ انسان کے دل میں موت کا خوف بیٹھ جاتا ہے۔ سوال: احادیث کی کون سی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں؟ جواب: ان احادیث کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے یقین کر سکتے ہیں: صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ۔ سوال: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا کہاں ذکر کیا گیا ہے؟ جواب: اہل قریش پر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا سورۃ القریش میں ذکر کیا گیا۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔